کیپٹل ہل پر حملہ، سابق امریکی صدر ٹرمپ کے مشیر سٹیفن بینن پر فرد جرم عائد۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق بینن پر فرد جرم حملے کی تحقیقات کرنے والی ایوان نمائندگان کی کمیٹی نے لگائی مواخذے اور جواب دہی سے انکار پر کانگریس کی توہین کا الزام بھی عائد۔ امریکہ کا قطر کے ذریعے افغانستان میں انٹرسٹ سیکشن قائم کرنے کا فیصلہ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی اور قطری وزرائے خارجہ نے واشنگٹن میں معاہدے پر دستخط کر دیے۔ معاہدے کے تحت قطر افغانستان میں امریکی مفادات کا تحفظ یقینی بنائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا، امریکی مفادات کے تحفظ کے معاہدے کے لیے قطری قیادت کے مشکور ہیں۔ امریکہ اور چین کے صدور پیر کو ورچوئل ملاقات کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق میٹنگ سے دو بڑی طاقتوں کے درمیان کشیدگی میں کمی کا امکان ہے۔ باہمی مفادات کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنے پر بات چیت ہوگی۔ صدر جو بائیڈن اپنی توقعات، ترجیحات اور خدشات واضح کریں گے۔ شام، عراق اور یمن کے شہریوں پر ترکی سے بیلاروس کے فضائی سفر پر پابندی عائد۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پابندی بیلاروس اور یورپ میں مہاجرین کے تنازع کے تناظر میں لگائی گئی۔ مہاجرین شدید سردی میں بیلاروس، لیتھوینیا اور پولینڈ کی سرحد پر کیمپس میں موجود ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل تیسرے روز بھی کمی۔ برطانوی خام تیل 70 سینٹ سستا، فی بیرل قیمت $82.17 ہو گئی۔ امریکی خام تیل میں 80 سینٹ کمی، فی بیرل $80.79 میں فروخت۔ عالمی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ۔ سونا $2.79 مہنگا، قیمت $1064.90 فی اونس ہو گئی۔ چاندی 9 سینٹس مہنگی، فی اونس قیمت $25.39 ہو گئی۔ امریکی سٹاک مارکیٹس میں تیزی کا رجحان۔ ڈاؤ جونز میں 177.53 پوائنٹس اضافہ، انڈیکس 36,908.76 کی سطح پر پہنچ گیا۔ نیسٹی کمپوزٹ 156.30 پوائنٹس بڑھ گیا، انڈیکس 15,860.58 پر بند۔ S&P 500 33.54 پوائنٹس اضافے سے 4,682.81 پر بند ہوا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا امیر ممالک پر ماحول کو بچانے کے لیے فنڈز دینے پر زور۔ کہا، امیر ممالک مزید رقم دیں جس کا انتظام فوری ہونا چاہیے۔ تبدیلی کی شروعات کے لیے فنڈز موجود ہیں، روڈ میپ بھی تیار کر لیا۔ ہندو انتہا پسندی سیکولر بھارت کے چہرے پر بدنما داغ بن گئی۔ بھارت میں انتہا پسندوں نے مسلمانوں کو نماز سے روکنا شروع کر دیا۔ ہریانہ کے علاقے گرگاؤں میں نماز کے لیے مختص جگہ پر ہندو انتہا پسندوں نے قبضہ کر لیا۔ ہندو انتہا پسندوں کا کہنا ہے کہ مسلمان جہاں بھی نماز ادا کریں گے ہم انہیں روکیں گے۔ یورپ ایک بار پھر کرونا وائرس کا مرکز بننے لگا۔ جرمنی، فرانس، نیدرلینڈ اور اٹلی میں وبا زور پکڑ گئی۔ نیدرلینڈ کی حکومت کا 3 ہفتے کا جزوی لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ۔ کئی یورپی ممالک کا پیر سے لاک ڈاؤن پابندیاں لگانے پر غور۔ دنیا میں کرونا متاثرین کی نصف تعداد یورپ میں ہے۔ روس میں کرونا سے یومیہ اموات بڑھ گئی، 24 گھنٹوں میں 235 ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں۔ افغانستان کے لیے بھارتی گندم کی نقل و حمل پر غور کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سے قائم مقام افغان وزیر خارجہ کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ عمران خان نے کہا، امید ہے عبوری افغان حکومت عالمی برادری سے منسلک رہے گی۔ پاکستان افغانستان کے لیے انسانی امداد کا مسلسل مطالبہ کر رہا ہے۔ افغانستان کو ضروری غذائی اشیاء اور طبی سامان فراہم کریں گے۔ افغان وفد نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر سے بھی ملاقات کی۔
اپوزیشن جماعتیں حکومت مخالف حکمت عملی بنانے پر متفق۔ بلاول بھٹو کی 6 ماہ کے بعد مولانا فضل الرحمان سے اہم ملاقات۔ بلاول کہتے ہیں ابھی پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی پر بات نہیں ہوئی، حکومت کو آئے روز شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہم مل کر جعلی حکومت کو گھر بھیجیں گے۔ دوسری طرف ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپسی پر راضی ہو گئی ہے۔ پی ڈی ایم کے زیر اہتمام آج کراچی میں احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ مظاہرے کی قیادت پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کریں گے۔ شاہد خاقان عباسی سمیت دیگر قیادت بھی شریک ہوگی۔ پی ڈی ایم کے سربراہ جلسے سے خطاب کے لیے کراچی پہنچ گئے۔ طرح سے تو نہیں ہونا چاہیے کہ پورے دن 3 ٹائم گیس، اگر کوئی بیمار ہے اور اس کو وقت بے وقت کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو ہم کیا کریں؟ کیسے وہ اپنا کھانا بنائیں گے، بچوں کو کیسے دیں گے؟ گیس چلی جاتی ہے، بچے پریشان ہوتے ہیں، ان کے کھانا پکانے کے لیے ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ گیس کی ٹائمنگ جو شیڈیولز بنائے جا رہے ہیں عوام کے لیے، یہ ایک نیا بم ہے عوام کے لیے۔ کوئی نہ کوئی ٹینشن دینی ہے عوام کو، کبھی گیس کی دے رہے ہیں، کبھی بجلی کی، کبھی پانی کی دے۔ دسمبر سے مارچ تک گھریلو صارفین کو گیس کی محدود فراہمی پر غور۔ حکومت نے نئی منصوبہ بندی کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے سامنے پیش کر دی۔ پیٹرولیم ڈویژن کے ذرائع کا کہنا ہے جنوری میں گیس کا شارٹ فال 137 MMCFD ہو جائے گا۔ سندھ اور بلوچستان کے CNG اسٹیشن 14 نومبر کی صبح سے 24 گھنٹوں کے لیے بند کرنے کا فیصلہ۔ سعودی پیکج کے باوجود امریکی ڈالر کنٹرول میں نہ آ سکا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ₹1.50 مہنگا ہو کر ₹178 پر جا پہنچا۔ ایک ہفتے کے دوران اوپن مارکیٹ میں ڈالر ₹6 مہنگا ہو چکا ہے۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر مزید ₹1.40 مہنگا ہو کر ₹175 کا ہو گیا۔ آرمین چیف سے امریکہ، روس اور چین کے افغانستان کے لیے خصوصی ایلچیوں کی ملاقاتیں۔ افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال اور دو طرفہ تعاون پر گفتگو۔ ISPR کے مطابق آرمین چیف نے کہا افغانستان میں انسانی بحران سے بچنے کے لیے عالمی کاوشیں ناگزیر ہیں۔ پاکستان تمام ممالک سے دو طرفہ مفید تعلقات کی روایت برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ پنجاب میں ڈینگی سے مزید 3 اموات، 371 مریض رپورٹ۔ خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں بھی مزید 200 افراد ڈینگی سے متاثر۔ لاہور کے میو ہسپتال کے کمپیوٹر سسٹم میں خرابی سے ڈینگی کاؤنٹر پر مریض پریشان۔ کیا آپ کے علاقے میں ڈینگی مچھر موجود ہے؟ سپرے ہوا یا نہیں؟ کیا آپ کو علاج کے لیے مشکلات کا سامنا ہے؟ 92 نیوز کی مہم کا حصہ بنے، پیغام بھیجیں، ہم پہنچائیں گے آپ کا پیغام حکام بالا تک۔ علاقہ میں کوئی سپرے وغیرہ کریں اور ہمیں ڈینگی سے بچائیں۔ تقریباً ہر ایک گھر میں 3 سے 4 بندے متاثر ہوئے ہوں گے، تو ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جگہ جگہ سپرے کیا جائے۔ ہمارے علاقے میں ڈینگی مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، حکومتی نمائندوں کی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ سپرے وغیرہ کا سسٹم کچھ بھی نہیں ہے، تو اسی واسطے ڈینگی کا اثرات بہت زیادہ ہے۔ نہ ہمارے علاقے میں سپرے ہو رہا ہے، نہ کوئی ڈینگی کا کوئی بھی انتظام نہیں ہے، نہ کوئی انتظامیہ کا بندہ نظر آ رہا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم دبئی سے بنگلہ دیش کے لیے روانہ۔ پاکستانی اسکواڈ بنگلہ دیش میں 1 روز قرنطینہ کرے گا۔ اب پاکستان اور بنگلہ دیش 2 ٹیسٹ میچ اور 3 T20 کھیلیں گے۔ قومی ٹیسٹ اسکواڈ کے دیگر کھلاڑی 21 نومبر کو لاہور سے بنگلہ دیش جائیں گے۔ محمد رضوان کا کم بیک کرنا معجزے سے کم نہیں۔ بھارتی ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ خود حیران تھا کہ رضوان تیزی سے بہتر ہوئے۔ جو انفیکشن تھا وہ ٹھیک ہونے میں 5 سے 7 دن لگتے ہیں۔ وکٹ کیپر بلے باز کا فوکس صرف سیمی فائنل پر تھا۔ رضوان نے تمام ڈاکٹرز اور میڈیکل ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ دستخط شدہ شرٹ بھی تحفے میں دی۔